بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 60 کی دہائی میں وطن عزیز پاکستان کے خلاف ایسی کون سی سازش ہو رہی تھی جس نے پاکستان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا؟ اگرتلہ سازش کیس کیا تھا اور کیا اس کیس میں ملوث ملزمان کو سزائیں ملی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خضر حیات جویا اور پاکستان کے مشہور مقدمات سیریز میں آج ہم اگرتلہ سازش کیس اور اس سے جڑے تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش کی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر دور بھارت کے اندر ایک چھوٹا سا شہر اگرتلہ ہے۔ 1964 میں اس اگرتلہ شہر میں ایک تاریخ ساز خفیہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بھارتی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان بھی موجود تھے، اور اس میٹنگ میں پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، یعنی مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کا منصوبہ۔ اس منصوبے کے مطابق مشرقی پاکستان کے چند فوجی یونٹس بغاوت کریں گے اور مغربی پاکستان کے فوجیوں کو گرفتار کریں گے اور ساتھ ہی آزادی کا اعلان کر دیں گے۔ اس حصے کو بنگلہ دیش کا نام دیا جائے گا، اور اگر مغربی پاکستان سے پاکستان حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو انڈیا اپنے طاقت کے زور سے زمینی اور فضائی راستے بند کر دے گا۔ ناظرین، 1964 میں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور 1965 میں جب پاکستان اور انڈیا حالت جنگ میں تھے اس دوران بھی یہ ملاقاتیں مختلف خفیہ مقامات پر ہوتی رہیں۔ چونکہ بھارت پہلے دن سے ہی پاکستان کو توڑنے اور اسے کمزور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے مشرقی پاکستان کے چند فوجی یونٹس اور سیاسی لوگوں کو بغاوت کرنے پر اکسایا اور ان کا پورا ساتھ بھی دیا اور فنڈنگ بھی کی۔ پاکستان کے خلاف اس ساری سازش کو اگرتلہ سازش کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ سازش کا پتہ ایوب خان حکومت کو چلا، وہ فوراً حرکت میں آئی اور اس جرم میں ملوث 35 ملزمان کو جنوری 1968 میں گرفتار کر لیا گیا، اور اسی الزام میں 18 جنوری 1968 کو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ پہلے ہی تحویل میں تھے، ان کو پراپر گرفتار کر۔ اب اس مقدمہ کا اگلا پہلو یہ تھا کہ یہ مقدمہ کس عدالت میں چلایا جائے۔ فوجی حکام کہتے تھے کہ یہ سازش انہوں نے پکڑی ہے اور اس میں فوجی بھی شامل ہیں اور فوجی تنصیبات پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لہٰذا یہ مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جانا چاہیے۔ اس وقت کے وزیر قانون ایس ایم ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس پہ سخت موقف اختیار کیا کہ اس مقدمہ میں مشرقی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان بھی شامل ہیں، لہٰذا یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جانا چاہیے۔ اور میں نے جنرل یحییٰ خان کو یہ سفارش بھی کی کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک اسپیشل ٹریبیونل تشکیل دے دیا جائے، جس پر صدارتی حکم کے ذریعے ایک اسپیشل ٹریبیونل تشکیل دے دیا گیا۔ اسپیشل ٹریبیونل کی سربراہی کے لیے ایس اے رحمان، جو کہ پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس تھے، ان کو مقرر کیا گیا، اور دوسرے جو جج صاحبان ایم آر خان اور جسٹس مقوم الحکیم کو مشرقی پاکستان ہائی کورٹ سے لیا گیا۔ پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سمیت 25 افراد کے خلاف اگرتلہ سازش کیس کا ٹرائل جون 1968 میں ڈھاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا۔ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا گیا، اس میں ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ جیسے ہی مجیب الرحمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے اپنے جرم سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے خلاف سازش ہے۔ مقدمہ کے پروسیکیوٹر نے 232 گواہان کی لسٹ بھی پیش کی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ 232 لوگ ان ملزمان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی 7 وعدہ معاف گواہان کی لسٹ بھی پیش کی۔ اس وقت حکومتی داموں اور گواہوں کی اتنی لمبی لسٹ دیکھ کر بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مقدمہ کا جلد فیصلہ ہو جائے گا، لیکن عدالتی پیچیدگیوں کے باعث یہ مقدمہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا، اور اس دوران حکومت وقت کے خلاف عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ عوامی تحریک اس قدر زور و شور پہ تھی کہ ایوب خان نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آئندہ سال کے لیے انتخابات کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی آئندہ انتخابات کے طریقہ کار کو طے کرنے کے لیے گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین شامل تھے۔ ناظرین، بدقسمتی سے اس وقت کے نام نہاد سیاستدانوں نے گول میز کانفرنس کے پہلے دن کی کارروائی میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کا مطالبہ
اور ایوب خان حکومت کو کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر کے ان کو گول میز کانفرنس میں لایا جائے۔ مشہور قانون دان ایس ایم ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ایوب خان نے مجھ سے کہا کہ واقعات کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہمیں مجیب الرحمان کو رہا کرنے کے سوا کوئی چارہ کار دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ معاملات کابینہ میں لے کر آئیں، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ لہذا فروری 1969 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی سربراہی میں کابینہ کی ہنگامہ خیز میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مجیب الرحمان کو رہا کرنے کے حوالے سے بحث و تمہیز ہوئی اور اکثریت کی رائے مجیب الرحمان کو رہا کرنے پہ تھی۔ ایس ایم ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی سخت مخالفت کی کہ اس طرح تو مشرقی پاکستان مجیب الرحمان کی جیب میں چلا جائے۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے جاتے دیکھتے ہوئے میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا کہ بنیادی حقوق کی بحالی اور ایمرجنسی ختم کیے جانے کے بعد اسپیشل ٹریبیونل کی کارروائی عدالت میں چیلنج کی جا سکتی ہے، تو کیوں نہ حکومت از خود ہی اسے منسوخ کر دے۔ اور یہی ہوا، اسپیشل ٹریبیونل کو منسوخ کر دیا گیا اور اس طرح 22 فروری 1969 کو یہ کیس ختم ہو گیا اور اس کیس میں ملوث تمام ملزمان، جس میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، کو رہا کر دیا گیا۔ ناظرین، اگرتلہ سازش کیس میں ملوث سابقہ ڈپٹی اسپیکر شوکت علی نے 2011 میں یہ بتایا کہ 1969 میں ان کے اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ درست تھے، وہ بالکل اسی طرح شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں مشرقی پاکستان کی آزادی چاہتے تھے۔ دوستو، مزید بھی ہم اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔